حضرت ادہم حضرت ابراہیم کے والد ہیں، ابراہیم بن ادہم بڑے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے جو والد تھے حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخارا کے ایک جنگل کی طرف جا رہے ہیں اور اچانک انہیں ایک باغ نظر آتا ہے۔ اس باغ کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر سیب کا ایک دانہ گرا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ سیب درخت سے توڑا نہیں ہے، یاد رکھیں، درخت سے توڑا نہیں ہے، بلکہ سیب کا دانہ درخت سے گرا ہوا ہے اور نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ سیب کا دانہ اٹھا لیا، سفر میں تھے، بھوکے تھے اور بھوک کی شدت سے بےتاب ہو رہے تھے، وہ سیب کا دانہ انہوں نے کھا لیا۔ جب سیب کا دانہ کھا لیا تو اچانک خیال آ گیا کہ اوہو، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ سیب کے دانے کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، اس کی مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ دانہ کھا لیا ہے، میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو وہ اس نہر کا کنارہ پکڑ کر اس باغ کی طرف چل پڑے جس طرف سے وہ سیب کا دانہ لڑک کر آیا تھا۔ چلتے چلتے اس باغ تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے ایک نوجوان لڑکی باہر آئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ اس باغ کی مالک کوئی مرد نہیں ہے، باغ کا مالک کوئی مرد نہیں ہے، بلکہ باغ کی مالکن ایک عورت ہے، میری والدہ ہے، آپ اس سے مل لیں۔ ملے اس عورت سے، اس سے کہا کہ میں نے اس طرح تمہارے اس باغ کا یہ سیب بغیر تمہاری اجازت کے کھا لیا ہے، میں معاف کرانے آیا ہوں۔ باغ کی مالکن یہ کہتی ہے کہ اس باغ کے اوپر آدھی ملکیت میری ہے، اس باغ کی آدھی مالکن میں ہوں اور آدھا مالک اس کا بادشاہ ہے، سلطان ہے۔ میں اپنا آدھا حصہ اور آدھا حق تو آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن باقی آدھا حصہ تو آپ کو سلطان سے، بادشاہ سے معاف کرانا پڑے گا۔ پوچھا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے معاف کر دیا، یہ سلطان ہے کہاں پر، اس باغ کا بادشاہ ہے کہاں پر؟ اس نے کہا کہ وہ بلخ کے اندر ہے۔ بلخ بخارا سے تقریباً 10 دن کی مسافت پر ہے میرے مسلمان بھائیوں، 10 دن کی مسافت، 1 گھنٹے کی مسافت نہیں ہے، 1 دن کی مسافت نہیں ہے، 1 ہفتے کی مسافت نہیں ہے، بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ 10 دن کی مسافت ہے۔ اس دور کے اندر یہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، ریل گاڑیاں تو تھی نہیں، 1 گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے، دنوں میں لوگ پہنچ جاتے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ 10 دن کی مسافت طے کی، اس بلخ کے اندر پہنچ کر اس بادشاہ سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ میں نے اس طرح تمہارے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، آدھا حصہ تو معاف کر دیا ہے تمہاری بیوی نے، تمہاری ملکہ نے، لیکن آدھا حصہ تمہارا ہے، اس پر تمہارا حق ہے، تم سے معاف کرانے آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، معاف میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ کہ میری ایک نوجوان العمر، نوعمر لڑکی ہے، نوجوان میری لڑکی ہے، خوبصورت ہے، حسین اور جمیل ہے، اس کے رشتے دور دور سے آئے ہیں، وقت کے بادشاہوں کے شہزادوں نے رشتے بھیجے ہیں، پیغامات بھیجے ہیں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے بیٹے کو اور شہزادے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا ہے، تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، میری بیٹی سے شادی اور نکاح کرنا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے بڑی منت سماجت کی، کوئی اور جرمانہ رکھ لو، کوئی اور جرمانہ وصول کر لو، یہ کس مصیبت میں مجھے ڈال رہے ہو؟ کہا نہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ بہرحال 4 ناچار ہو کر، مجبور ہو کر انہوں نے یہ شرط منظور کر لی، نکاح کر لیا۔ اب جب شادی کی پہلی رات ہے اور یہ نوجوان لڑکی خوبصورت، حسین اور جمیل بیڈ روم کے اندر پہنچ چکی ہے اور عالی شان محل ہے، عالی شان کمرہ بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے مزین اور منقش اور منور ہے۔ یہ اپنی بیوی سے اجازت مانگتے ہیں، نکاح ہو چکا ہے، بیوی ہے، کہ میں 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، پھر بات چیت کرتے ہیں۔ گئے مسلے پر کھڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالی سے گفت و شنید شروع ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات اللہ والے اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں رات کیسے گزری، صبح ہو گئی، آپ اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 1 رات گزری، ملاقات نہیں ہوئی، میاں بیوی کی کوئی ملاقات نہیں۔ 2 راتیں گزری، کوئی ملاقات نہیں۔ 3 راتیں گزری، کوئی ملاقات نہیں۔ 7 راتیں گزر گئی،
کوئی ملاقات نہیں۔ تو آخر نوجوان لڑکی تھی، اس کے جذبات اور احساسات تھے، اس نے یہ شکایت اپنے والد تک پہنچا دی کسی نہ کسی ذریعے سے۔ بادشاہ نے بلایا حضرت ادہم رحمہ اللہ کو، کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دیا ہے اور تم نے نکاح کر بھی لیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اپنا حق معاف بولے سارے نہیں کیا ہے، اپنا حق معاف نہیں کیا ہے۔ میں اپنا حق تمہیں تب معاف کروں گا کہ جب تم مجامعت کر لو گے، اجتماع کر لو گے، تب جا کے میں تمہیں اپنا حق معاف کروں گا۔ بالآخر اجتماع پر مجبور ہوئے، مجامعت پر مجبور ہوئے، غسل کیا، غسل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے، ایسے روئے کہ ہچکچی بند ہو گئی اور مصلے کے اوپر گرے، سجدے کے اندر جا پڑے، اور جب لوگوں نے اٹھایا تو ان کی روح پرواز ہو چکی تھی، وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکے تھے۔ صرف اور صرف سیب کا آدھا حصہ، سیب کے دانے کا آدھا حصہ معاف کرانے کے لیے انہوں نے اتنا سفر طے کیا، اتنی مشقتیں برداشت کی۔ پھر یہی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو دنیا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے جو والد تھے ان کا نام تھا ادہم، ان کے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ تو اسی لڑکی سے پھر یہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم کو بعد میں لوگوں نے پھر ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے نام سے جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ آخری بات، آپ یہاں سے گھر جائیں گے